اساگ پاکستان، اور آج میں ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنوں سے تو مخاطب ہوئی مگر میں آج شہری سندھ اور چلیں پورے سندھ کی نئی نسل سے بھی مخاطب ہوں۔ آج میں کتاب پڑھ رہا تھا اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے مجھے پتہ چلا، جو کہ پہلے بھی پتہ تھا مگر آج ذرا غور سے پڑھا، کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ انقلاب نہیں لا پا رہے۔ کیا وجہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سیاست میں آتے ہوئے ڈرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ یا باشعور والے لوگ، صحیح لوگ اپنے آپ کو اس سسٹم کا حصہ بناتے ہوئے ڈرتے ہیں؟ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو ویکیوم آپ لوگ چھوڑتے ہیں اس ویکیوم کو پر کرتے کون ہیں؟ میں گالی تو نہیں دوں گا مگر یہ وہ لوگ پر کرتے ہیں جو کہ بالکل بھی ایسے نہیں ہیں کہ جن کو آپ اکثر اور بیشتر اوقات میں فالو کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے لوگ خراب ہوتے ہیں مگر میجورٹی آپ کو انہی لوگوں کی نظر آ رہی ہوتی ہے جو آپ کے اوپر مسلط ہو کے حکمران بن جاتے ہیں۔ اب اندرون سندھ میں دیکھ لیں، اندرون سندھ کے اندر جو انگریزوں نے ہوا کیا کہ انگریزوں نے جو اتنے سال آپ پہ حکومت کی، تو کبھی سوچا آپ نے کہ 1.5 سے 2 یا 2.5 لاکھ انگریز آئے اور انہوں نے پورے ہندوستان بر صغیر پہ حکومت کری، اور انہوں نے کرا کیا؟ انہوں نے آپ کے دماغ کی کنڈیشننگ ایسے کر دی کہ آپ غلام ہیں۔ اگر آپ لیفٹ رائٹ ہوئے تو آپ کے ساتھ آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ یہی ہمیں آج نظر آ رہا ہے کہ وہ قوانین جو انگریز بنا کے چھوڑ کے گئے وہ آج بھی پاکستان کے اندر نظر آتے ہیں۔ اندرون سندھ کے اندر جو کام وڈیرے اپنے ہاریوں کمینوں کے ساتھ کر رہے ہیں، بقول ان کے ہاریوں کے ساتھ کر رہے ہیں، غریبوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کہ جہاں پر کوئی اس سسٹم کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اس کو یا تو مار کے پھینک دیا جاتا ہے، یا اس کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، یا اس کی بیٹیاں اٹھا لی جاتی ہیں، عورتیں اٹھا لی جاتی ہیں، یا اس کی ٹوٹی بند کر دی جاتی ہے، اس خوف سے، کیونکہ طاقت کچھ لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور انگریز جاتے ہوئے یہ طاقت ان کے ہاتھ میں دیکھے گئے، چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ سندھ ہو، کہ جو غریب لوگ ہیں وہ کھڑے ہوتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو چلیں اندرون پاکستان کا مسئلہ ہے جہاں پر شاید تعلیم کا فقدان ہے، اپرچونٹی کا فقدان ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شہروں کے اندر یہ مسئلہ کیوں ہے، آج کی جنریشن کے اندر یہ مسئلہ کیوں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ آپ کے دماغ میں یہاں پر کہیں پر اندر ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں ایمک ڈالا۔ ایمک ڈالا وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کنڈیشننگ آپ کی جو برین کی ہوتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے آپ مظلوم ہیں، آپ غلام ہیں، آپ محکوم ہیں، تو آپ کے دماغ کا جو ایمک ڈالا ہے وہ ٹرین ہو جاتا ہے کہ آپ مظلوم ہیں، غلام ہیں، محکوم ہیں، اور وہ نسلوں کے ساتھ چلتا ہے اور وہ چلے جا رہا ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی ہٹ کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی آپ کا دماغ کا خوف، اور اگر آپ اس دماغ کے خوف کو اوورٹیک کر بھی لیں تو آپ کے چاروں طرف آپ کے خاندان والے، آپ کے گھر والے یا آپ کے دوست احباب آپ کو ڈرا دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ بیشتر اوقات میں یہ نہیں کہوں گا، ہو بھی جاتا ہے اور آپ کو اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑتے ہیں۔ میں جب یہ ویلاگز کرتا ہوں تو مجھے روز کوئی نہ کوئی اس بات پہ ڈراتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، دھماکہ ہو جائے گا، مگر ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے دماغ کے ایمک ڈالا کو، جس کو شاید پشتر پشت کسی نے ٹرین کرنے کی کوشش کی ہو، اس کو میں نے تھوڑا سا سپریس کر لیا۔ اچھا، اندرون سندھ میں تو سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، یہ ایمک ڈالا کو سپریس کرنے میں مجھے 3 ڈگریاں لینی پڑیں، 2 نوکریاں چھوڑنی پڑیں، 2 دفعہ پاکستان چھوڑنا پڑا، مالی نقصان، کریئر کا نقصان، ذہنی نقصان، فیملی کا نقصان، اور پتہ نہیں کس کس طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر میں نے ایک چیز اپنا اصول بنائی کہ میں نے پرنسپل رکھا اپنی لائف کے اندر، اور 2 چیزوں پہ میں نے بہت کوشش کی، ایک تعلیم اور دوسرا مذہب کو پڑھنے کی، تاکہ میرے دماغ کو جو ایمک ڈالا ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بھائی اگر کسی سے ڈرنا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا ہے۔ میرے دماغ کے ایمک ڈالا کو سمجھ میں آ جائے کہ اگر میں نے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہا تو مجھ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔
اچھا اندرون سندھ میں تو یہ کون سمجھائے آپ کو، اکثر بیچاروں کے پاس تو ان کو تعلیم بھی نہیں دی جاتی، اور جو ذرا سا شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مار دیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں شہری سندھ کے اندر۔ شہری سندھ کے اندر جب ایم کیو ایم بنی تھی تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ایم کیو ایم ایک ایسی جماعت ہے جو فیوڈلز کے خلاف کھڑی ہوگی، 2% کی جو طاقت ہے اس کے خلاف کھڑی ہوگی، 98% لوگوں کی جماعت ہوگی۔ مگر ہم نے دیکھا گیا کہ پہلے ایم کیو ایم کے قائد الطاف نے اس کو ایک بندے کی جماعت بنا لیا، اور جب اس سے ہماری جان چھوٹی تو اس کی بقایا جات نے اپنے آپ کو شہری وڈیرے بنا کر اس قوم پہ مسلط کر لیا۔ اس کی نظر یہ نظر آتا ہے کہ ڈسپلن کے نام پہ یا سسٹم کے نام پہ اگر کوئی صحیح بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اگزامپل بنا دیا جاتا ہے، اس کو تنظیم سے نکال دیا جاتا ہے، اس کو پہلے تو مروا دیا جاتا تھا، یا اس کو خوار کر دیا جاتا ہے، یا اس کو بند کروا دیا جاتا ہے۔ یہ کنڈیشننگ کی جا رہی ہے کہ اگر کچھ 4 یا 6 یا 8 لوگ جن کے امیٹ ڈالا جاگ گئے ہیں ان کو سپریس کر دیا جائے، تاکہ وہ آنے والی اپنی نسلوں کو بتاتے ہوئے جائیں کہ دیکھو فلاں نے کوشش کی تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا، دھماکے نے کوشش کی تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ بہرحال آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو میں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں پہ پیسے نچھاور کیے جا رہے ہیں، اور وہ پیسے نچھاور ہو رہے ہیں، وہ سارے ایم کیو ایم کے لیڈران لگ رہے ہیں، پیچھے ان کی پولیس کھڑی ہوئی ہے، اور ان پہ جو ہے نوٹ برکھا جا رہا ہے۔ اور مجھے ایک بندے نے ایک ویڈیو بھیجی کہ جو بندہ وہ نوٹ برسا رہا ہے ان پہ، وہ ماشاءاللہ سے کریکٹر کا جو ہے انتہائی عظیم آدمی ہے، اور اتنے بڑے بڑے لوگ جو شعور کی، سسٹم کی، اصول کی بات کرتے ہیں، وہ اس سے اپنے اوپر نوٹ برسوا رہے ہیں۔ اب اگر ایم کیو ایم کا کوئی کارکن اس پہ اعتراض کر دے گا تو اس کی تو ایسی کی تیسی ہو جانی ہے۔ تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہم کو یہ سمجھا کے کہ ہم وڈیرا سسٹم کے خلاف ہیں، ہمارے اوپر ایک نئی جنریشن وڈیروں کی مسلط کر دی گئی ہے، یعنی کہ جس کی لاٹھی اس کی بحث۔ اب 2 باتیں ہیں اس میں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ زندگی آگے کیسے جینی ہے، کیا اسی طرح کی زندگی جینی ہے کہ آپ اپنے اوپر ان لوگوں کو مسلط کر کے رکھیں، یا زندگی ایسے جینی ہے کہ آپ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی ہمت کریں۔ میں آپ کو آج ایک بات بتا دوں کہ اگر لوگ سب مل کے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا شروع کر دیں تو کوئی کتنے لوگوں کو مار دے گا، کوئی کتنے لوگوں کو تنظیم سے نکال دے گا، کوئی کتنے لوگوں کو دھمکیاں دلوا دے گا، کوئی کتنے لوگوں کی کریئر تباہ کر دے گا۔ اب ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ویو ایسی بنے گی کہ وہ کرنا ناممکن، مشکل ہو جائے گا۔ ہم حالیہ تاریخ میں پوری دنیا کے اندر ایسے کئی واقعات ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر نئی جنریشن میں سسٹم کو چیلنج کر کے مجبور کر دیا کہ وہ ان کو اکوموڈیٹ کرے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنگلہ دیش جو کہ پہلے پاکستان کا اٹوٹ انگ تھا، اس کی یوتھ نے یہ کر کے دکھا دیا۔ اب ظاہری بات ہے، اور یہی اسی طرح کی سوچ کراچی کے اندر یوتھ لے کے پی ایم سو کی شکل میں اٹھی تھی، مگر چونکہ انہوں نے اپنے احمد ڈالا کو چیلنج کر دیا تھا تو ان کو ایسا ایگزامپل بنا دیا گیا، اور اس احمد ڈالا کے اندر جن لوگوں نے بیداری پیدا کی تھی ان کو یا تو مار دیا گیا، یا ان کو اسٹیٹ کا دشمن قرار کر دیا گیا، یا ان کو ایگزائل میں ڈال دیا گیا، یا ان کو ڈرا دیا گیا، یا ان کو خرید لیا گیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں پر 25,000 جانے دینے سے پہلے کھڑے تھے۔ آج جب میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ پیسہ بہایا جا رہا ہے تو میرے دماغ میں سوال ضرور آیا کہ یار شہدا کے خاندانوں کی کفالت کرنے کے لیے تو ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اسیروں کے لاپتہ کارکنوں کے خاندانوں کی کفالت کرنے کے پیسہ تو ان کے پاس ہے نہیں۔ کئی ایسے کارکنان ہیں ایم کیو ایم کے جو آج بھی حالیہ ہیں، اور میں نہیں کہوں گا سب خراب ہیں، ان کے گھروں میں آج بھی فاقے ہو رہے ہیں، ان کے بچے آج بھی اسکول نہیں جا پا رہے، آج ان کے علاج معالجے کا مسئلہ ہو رہا ہے، مگر یہ پیسہ عیاشی سے اڑایا جا رہا ہے۔
اور اپنی کبھی مشاعروں میں اڑایا جا رہا ہے، کبھی اس طرح کی محفلوں میں اڑایا جا رہا ہے. یہ کس طرح کا کلچر ہے؟ اب ہم جب اس کو چیلنج کرتے ہیں تو افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ نہ کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے کہ کوئی ملک کو، شہر کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو پرسنل لے لیا جاتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر بہتری لے کے آئے، جو یہ اپنے اندر یہ سوچ کے بہتر بہتے کہ یار یہ ملک کو، شہر کو، پاکستان کو آگے کیسے چلانا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کس طرح کا ٹرینڈ یا کس طرح کا بیسس، کس طرح کا کلچر اس ملک کے اندر رکھا جا رہا ہے کہ جی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کہا جاتا ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہی حکومت کر سکتے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھنا، دنیا میں جتنے پیغمبر گزرے، ایک آدھ دو پیغمبروں کو چھوڑ کے، سارے کے سارے غریب تھے یا ہارڈ ورکنگ لوگ تھے. دنیا میں جتنے لوگ بھی انقلاب لائے، ان میں کتنے امیر لوگ ہیں جو انقلاب لے کے آئے؟ امیر لوگ کبھی انقلاب لے کے نہیں آئیں گے، ہمیشہ انقلاب غریب لے کے آئیں گے. کیوں؟ ان کو دھکے کھانے پڑتے ہیں، وہ ذلیل ہوتے ہیں. مجھے تو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے نہ گھروں میں پانی آتا ہے، نہ تمہارا کچرا اٹھتا ہے، نہ تمہاری نوکریاں ملتی ہیں، نہ تمہاری زندگیوں کی حفاظت ہے، اور پھر بھی نہ تم لوگ اس سسٹم کا حصہ بننے کو تیار ہو. میں خاص طور پہ ینگ جنریشن کو بول رہا ہوں. نہ تم سیاست میں آنے کو تیار ہو، نہ تم اپنے لیے آواز اٹھانے کو تیار ہو. پتہ نہیں کس مسیح کا انتظار کر رہا ہوں. بہرحال میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ اگر آپ آواز اٹھاؤ گے تو اس میں رسک نہیں ہے. ظاہری بات ہے، جب سے دنیا بنی ہے اچھائی اور برائی کی جنگ چل رہی ہے، اور عموماً و بیشتر ہم نے دیکھا کہ برائی جیت بھی جاتی ہے. ہم نے یہ چیز کربلا میں دیکھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کے سامنے کھڑے ہوئے تو ان کے ساتھ صرف 72 لوگ کھڑے تھے، حالانکہ الٹا ہونا چاہیے تھا، اور ہزاروں کی تعداد یزید کے ساتھ کھڑی. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. مگر امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین نے اس وقت سر نہیں جھکایا بلکہ اپنا سر کٹوا دیا. کیوں کٹوایا؟ وہ بھی مسلم امہ کی وسیع مفاد کے اندر صلح کر کے یزید کے ساتھ ایک مسلم ریاست کی بلڈ اپ کے لیے کوشش کر سکتے تھے. مگر ان کو پتہ تھا یزید اس اسلام کے خلاف ہے جس کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالی. اسی بات کو جانتے ہوئے انہوں نے ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنی گردن کٹا دی، مگر مفاہمت نہیں کی. شاید اور ایسی واقعات تاریخ میں بار بار ہوتے ہیں. تو میں آپ کو بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ اگر آپ سچ کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا، بالکل سامنا ہوگا. مگر سوال یہ ہے کہ آپ کیا اپنی آنے والی نسلوں کو بھی محکوم، مظلوم اور غلام دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا اگر آپ اپنے ایمیک ڈالا کو یہ ٹرین چھوڑنا چاہتے ہیں تاکہ جب آپ بچے پیدا کریں تو ان کے آپ کے ڈی این اے کے ساتھ ان کے دماغوں میں بھی چلا جائے کہ نہیں 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 یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، غلام بن کے رہنا؟ کیونکہ اگر آپ غلام بن کے نہیں رہے اور آپ نے سسٹم کو چیلنج کر دیا، یا آپ نے ان حاکموں کو چیلنج کر دیا، تو زندگیاں آپ کی تباہ کر دی جائیں گی. میں بالکل یہ نہیں کہوں گا آپ کی زندگی تباہ نہیں ہوگی. میں آپ کے سامنے ایگزامپل بیٹھا ہوں، 2 دفعہ کریئر تباہ کر چکا ہوں اپنا میں، اور شاید تیسری دفعہ بھی ہو جائے گا. چونکہ میری عادت ہے کہ میں نے اپنے ایمیک ڈالا کو اس کے اندر پتہ نہیں شاید وہ حص تھی نہیں تھی کہ جو اس کو غلام بنانے کی بات کرتی ہے، محکوم کی بات کرتی، یا جو تھی نہیں، یا اگر تھی تو میں نے اس کو مار دیا یا اس کو اوور کم کر لیا. اور میں نہیں چاہوں گا کہ میرے آگے آنے والی نسل کے اندر اس کے ڈی این اے کے اندر بھی یہ بات موجود ہو. اب یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اگلے 200 سال بھی اپنی اولاد کو محکوم چھوڑ کے جانا ہے یا پھر آگے اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے. ایک چیز ذہن سے نکال دیں کہ آپ سارے کے سارے پاکستان چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے. دنیا کے اندر اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں ریورس مائگریشن سٹارٹ ہوگی، اور جو لوگ مائگریٹ کر کے چلی بھی گئے، آپ دیکھ لیں دنیا میں ہر جگہ چل رہا ہے کہ اوہو اب تو جو ہے آپ کو ڈپورٹ کر سکتے ہیں، آپ کی نیشنلٹی کینسل کر سکتے ہیں، آپ واپس بھی جا سکتے ہیں. تو واپس تو آپ نے پاکستان ہی آنا ہے.
تو اگر آپ نے پاکستان صحیح نہیں کیا تو اگر آپ ان حکمرانوں کے پاکستان میں واپس آئیں گے تو پھر آپ زندگی میں بیوقوف بن کے رہیں گے. تو اگر ادھر سے بھی نکال کے واپس آئے تو پھر وہی اشر ہوگا. تو بہتر ہے کہ اس نظام کو بدلنے کی کوشش کریں. اور مجھے پتہ ہے کہ یہ مشکل کام ہوگا. مجھے پتہ ہے کہ آپ کو ڈرایا جائے گا, گھبرایا جائے گا. مجھے روز ڈرایا گھبرایا جاتا ہے. مگر مسئلہ کیا ہے کہ اگر میں نے یہ فیصلہ کم سے کم کر لیا ہے کہ اگر آپ نے ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی یا ان لوگوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائی کہ جو آپ کے شہر کو یا ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو کیسے مسئلہ حل ہوگا, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. میں آج آخری بات یہ کروں گا آپ سے کہ میں اکثر ویلاگ اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے کوئی یہاں سے انکم آتی ہے یا مجھے کوئی فیمس ہونے کا شوق ہے یا مجھے کوئی طاقت کا شوق ہے, مگر میں اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے کام کرتا ہوں کہ شاید میں اپنے آگے آنے والی نسل میں سے کوئی 1 2 یا 3 ایسے لوگ کھڑے کر دوں کہ جو بدلاؤ کی بات کریں, جو چیلنج کی بات کریں. اور مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھتے ہوئے کہ لوگوں نے بات کرنی شروع کر دی ہے. اس ملک کو اس طرح چلنے نہیں دیا جا سکتا کہ آپ یہ دیکھ لیں, ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے, $20 بلین کی کرپشن صرف پچھلے کچھ سالوں کے اندر کی گئی. آپ اتنی محنت سے ٹیکس پے کرتے ہیں, پیٹ کاٹ کے سرکار کو ٹیکس دیتے ہیں, 2 روٹی کم کھاتے ہیں, نہ کہ وہ پیسہ آپ کی ترقی پہ, آپ کی بہتری پہ لگایا جائے. وہ پیسہ یہ لوگ کھا کے اپنی جائیدادیں بناتے ہیں اور ملک سے باہر پیسہ لے جاتے ہیں, ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں, اور آپ غریب سے غریب رہتے ہیں. اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ غریب سے غریب رہیں, محکوم سے محکوم رہیں, غلام سے غلام رہیں, تاکہ یہ آپ پہ حاکم بن کے رہیں. کیونکہ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اور اس ملک میں جس کے پاس پیسہ ہے اس کی بحث ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا, مگر اگر آپ مٹھی بن جائیں گے تو آپ اس سسٹم کو ضرور بدل پائیں گے. آج سوچا تو نئی بات کرتے ہیں آپ سے. شاید اس ویلاگ کے بعد آپ بھی کوشش کریں کہ ایمیک ڈالا آپ کا کس طرح ٹرینڈ ہے, اور اس ایمیک ڈالا کو کوشش کریں کہ اس کو بدلیں, ورنہ غلام بن کے مرنے کے لیے تیار ہے. اور کم سے کم میں تو یہ نہیں کر سکتا. پاکستان زندہ باد, پاکستان عوامی زندہ باد. جے ماجد.